السلام علیکم. الحمد للہ الذی خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ اخیار الانام وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام ابی حنیفة النعمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیں. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، موضوع تو یہی ہے کہ تقریر کس طرح کی جائے. اس موضوع پر بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مدرسے کے محتمم اور ان کے بھائی جو اس مدرسے کے روح رواں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے اداروں کو پوری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. ان سے ہمارا تعلق جو ہے بہت پرانا ہے. جب 1983 میں ہم بنور ٹاؤن میں پڑھتے تھے تو مولانا حبیب الرحمان صاحب ہم کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے بنور ٹاؤن میں. اگرچہ وہاں پر کسی کو نماز پڑھنے نہیں دیتے ہیں، پڑھانے نہیں دیتے ہیں، تو حضرت نماز پڑھاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. اب مکی مسجد والے بڑے خوش ہیں، بڑی پیاری آواز ہے. اور ہمارے مولانا نعیم صاحب کے والد صاحب وہ نماز پڑھاتے تھے. پھر جب میری فراغت ہوئی تو حضرت محترم جناب قاری فضل علی صاحب نے یہاں میری تقرری فرمائی کہ آپ ہمارے ہاں پڑھائیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے مقبول بندے ہیں. بڑی تکلیفیں ان پر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر نصیب فرمائے. آمین آمین لا ارضى بواحدة حتى اضم الیہا الف آمین. اب حضرت کے سامنے سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دین کا کام ہو رہا ہے عرب ممالک سے زیادہ وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. اور پاکستان میں 4 علاقے ایسے ہیں جہاں دین کا کام 100% اور بڑا اچھا ہے. غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. وہ 4 علاقے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں. نمبر 1 بڑگرام، نمبر 2 سوابی. دیکھو میں نے کہا سوابی، اگرچہ میں مردان کا ہوں، مردان نہیں سوابی. نمبر 3 ہمارے بزرگ ولی کامل حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب کا علاقہ چھچ ماوراء النہر جس کو کہتے ہیں، وہ 100% وہ حافظ عالم مدارس. اور نمبر 4 پبی. یہ 4 علاقے اونچے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی بٹگرام والے ہر جگہ امام ہیں اور ہر جگہ ان کا قبضہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہزارہ مشکل گزارا. میں کہتا ہوں ہزارہ کل بخارا، ہزارہ کل بخارا. پوری دنیا میں گیا ہوں، ہر جگہ گیا ہوں، لیکن میں نے ہر جگہ پر یورپ، امریکہ، لندن، پوری دنیا میں آپ جائیں، امام صاحب سے ہاتھ ملائیں، کہاں کے ہیں؟ ہم بٹگرام کے ہیں. اسلام آباد کی تمام مسجدوں پر بٹگرامیوں کا قبضہ ہے، تو مردانیوں کا ہوتا، ان کا ہوتا نا، کراچی والوں کا ہوتا. ان کے ہر گھر میں حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث اور تبلیغی ہوتے ہیں. آپ ڈھیلا اٹھائیں، پتھر اٹھائیں، بٹگرام میں اس کے پیچھے، اس کے نیچے حافظ اور عالم چھپا ہوا ہو. ان میں سے ایک ہمارے بزرگ حفظہ اللہ الصمد من شر حاسد اذا حسد قاری صاحب ہیں.
میری تقریر یہاں فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے کہ ہم یہاں مقرر نہیں ہوئے. اللہ کی یہی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ ان اداروں کو کامیاب فرمائے. پہلی بات کرو. دوسری بات جو ہے مفتی منظور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جدید اصطلاح میں ہمارے ہاں یہ ٹاپر تھے. کیا تھے؟ آپ نے انگلش میں بھی تقریریں کی نا, انگلش کی اسپیچ اور اسپیک, کافروں کی طرح رائٹنگ, ڈاکٹر, قانونی, یورپ, امریکہ, لندن, فربوری, انگلش بہترین بولتے ہیں لیکن بسم اللہ قرآن ان کو آتا نہیں ہے. عمران خان صاحب زرداری, مداری, لغاری, نوازی, نیازی, شنواری سب کی انگلش ٹاپ کی ہے لیکن اس سے پہلے بسم اللہ غلط پڑھتا ہے. نیوز اینکرز میل فیمیل وہ خبرنامہ بہترین پڑھتے ہیں, اس سے پہلے چھوٹی سی بسم اللہ وہ غلط پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں دین کو اہمیت بھی نہیں دی, ان کے دل میں اہمیت بھی نہیں ہے. ہم کو انگلش بھی آتی ہے, کیسی پیاری انگلش طلبہ بولے. ہم کو عربی بھی آتی ہے, 8 زبانیں ہم کو آتی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, کتنی پیاری اسپیچ اور اسپیک انگلش, عربی, اردو میں کر رہے تھے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. تو جس طرح ہم انگلش کی اسپیچ اور اسپیک انگریزوں کی طرح کرتے ہیں تو قرآن کی اسپیچ اور اسپیک وہ عرب کی طرح کریں گے. اقرأوا القرآن بلسان العرب واصواتها, قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. بسم اللہ ہماری غلط ہے. دیکھو زرداری کے بیٹے نے, نواز شریف نے, عمران خان صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی 5-6 تقریریں ہیں انگلش میں اقوام متحدہ میں, سب کی ہے, صرف عمران کی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی انگلش میں تقریریں موجود ہیں اقوام متحدہ میں. لیکن علماء کے علاوہ جس نے بھی وہاں انگلش میں تقریر کی اس سے پہلے بسم اللہ غلط ہے. انگلش کی اہمیت ہے, بسم اللہ کی اہمیت نہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. تو اللہ ہم کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں وہ اصل ہے. اگلی بات تو ہمارے منظور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے ٹاپر رہے ہیں. ہمارے مفتی خلیل صاحب یہاں پر استاد ہیں آپ کے, تو وہ استاد تھے اور ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. تو بہرحال ان کا بھی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا. دوسری بات. تیسری بات جو ہے یہ عوام الناس بیٹھے ہوئے ہیں, عوام افراد ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کے لیے میں ایک جملہ کہنے والا ہوں اور یہ میری ذاتی تحقیق ہے, اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے. تو علماء اکرام اس کو لکھ بھی لے جو میں بولنے والا ہوں, اس پر میں نے محنت کی, کسی کتاب میں نہیں. یہ جو علماء ہے عوام سے کہہ رہا ہوں, ان علماء نے آپ کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال, سائن آف انٹروگیشن, آنسر کوسچن سیشن, سائن آف انٹروگیشن. ٹھیک ہے نا جی, انگلش سے خوش ہوتے ہیں نا عوام الناس. تو جواب یہ ہے کہ ان علماء نے ہمارے لیے کیا کیا. میں گاڑی میں آ رہا تھا, ثوابی میں ریڈیو میں بیان کرتا ہوں, 3 ٹی وی 5 ریڈیو میں, تو ثوابی سے مردان جا رہا تھا, ایک لڑکا کھڑا تھا سوٹڈ بوٹڈ, الپینٹو ولبرشٹو, تو اس نے مجھے کہا مجھے بھی مردان لے جاؤ. میں نے کہا بیٹھ جاؤ, میں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو اس نے مجھے کہا مفتی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے والا ہوں, اگر آپ جواب دے دیں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے. وہ بات درمیان میں اس قصے میں وہ بات آ جائے گی, آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. علماء نے کیا ہمارے بزرگوں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. ویسے میں سیاسی آدمی نہیں ہوں, میں نے زندگی میں ووٹ پول نہیں کیا ہے. ایم کی سیٹ مجھے 1 مرتبہ ملی, ایم پی کی 2 مرتبہ, لیکن میں نے کہا یہ کام میں نہیں کرتا ہوں, بہت مشکل کام ہے. بہرحال علماء سیاست میں نہیں ہونے چاہیے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ غلام اسحاق خان ایڈوکیٹ, غلام صدر غلام اسحاق خان, اور ان کی یونیورسٹی میں پولیٹیکل کا طالب علم ہوں اور میرا موضوع ہے سیاسیات. تو علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, ان کو مسجد اور مدرسہ اور قرآن و حدیث کا درس اس کو مضبوط کرنا چاہیے. تو علماء کا سیاست سے کیا کام ہے؟ اس نے مجھے کہا اچھا ویسے ہم بات کرتے ہیں اسلامی سیاست کی, یہ تو مغربی جمہوریت سے ذرا جدا اسلامیہ جمہوریہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان اور ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے. اچھا تو میں نے اس کو کہا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لکھ لو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 پاکستانوں جتنی زمین دی ہے. بولو کتنی زمین دی ہے؟ 3
3 पाकिस्तान हमको किसने दिए हैं? बोलो ना। मैंने इस पर 20 साल मेहनत की इस बात पर, ये लिख लो, याद करो, बाद में लिख लो। मन कतबा दबता व मन हफिज़ा नसिया। जो याद करेगा भूल जाएगा, और जो याद नहीं करेगा वो लिखेगा भी, अगर भूल जाएगा तो उधर कापी में दे। मन कतबा दबता व मन हफिज़ा नसिया। इमाम हनीफा ने अपने शागिर्दों को नसीहत की। पहली बात, सबसे पहली बात ये कि हुजूर ने हमको 3 पाकिस्तानों जितनी जमीन दी थी। तो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म को मैंने कहा, आपको पता है कि हमको हुजूर ने 3 पाकिस्तानों जितनी जमीन दी है? कि मुझे ये बात मालूम नहीं। दूसरी बात, तवज्जो, लिख लो, अबू बकर उमर ने 9 पाकिस्तानों जितनी जमीन हमको दी है। कितनी दी है? बोलो कितनी दी है? 9 पाकिस्तानों जितनी जमीन अबू बकर उमर ने दी है, और उस्मान और अली ने 13 पाकिस्तानों जितनी जमीन दी। कितनी? ये अल-बिदाया व निहाया से मैंने निकाला है। अल-बिदाया व निहाया 12 जिल्द, उधर से मैंने निकाला है, नक्शा बनाया है। अपने मुक्तदियों को 3 बार अल-बिदाया व निहाया खत्म की है। अल्लामा अबुल फिदा इस्माइल इब्न कसीर अद-दिमिश्की रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ने कितनी जमीन दी है? 3 पाकिस्तान। अबू बकर उमर ने कितनी दी है? 9 पाकिस्तान। उस्मान अली ने कितनी दी है? 13 पाकिस्तान। बोलो कितनी दी है? 13 पाकिस्तान। अमीर मुआविया ने दी है 24 पाकिस्तान। कितनी जगह दी है? 24 पाकिस्तान दी है। किसने? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कितने हो गए? 24। आगे इधर देखो, सोरी, गौरी, मोहम्मद गजनवी, सुल्तान टीपू, अल्तमश, मोहम्मद अल-फातिह, सुल्तान अब्दुल हमीद, अय्यूबी, अब्दाली, हारून रशीद, अल्तमश, उस्मान, अर्तगल, मोहम्मद अल-फातिह, अव्वल, सानी, सुल्तान अब्दुल हमीद, इन्होंने हमको 67 पाकिस्तान दिए। इन मौलवियों ने हमको कितने दिए हैं? 67 पाकिस्तान दिए हैं। कितने पाकिस्तान दिए हैं? 67 पाकिस्तान दिए हैं। किसने? सोरी ने, गौरी ने। आलिम थे, किसी को पता नहीं? किस गौरी मीज़ाइल, सोरी आलिम है, गौरी आलिम। महमूद गजनवी पाकोहिल का फातिह है। तवज्जो, महमूद गजनवी पाकोहिल का फातिह है, और ये मुफ्ती साहब है। बोलो क्या था? महमूद गजनवी क्या था? इनकी किताब तफरीद है फ़िक़्ह हनफी में, इनकी किताब तफरीद है फ़िक़्ह हनफी में। ये मुफ्ती साहब थे। हुजूर के इरशाद है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, बुइस्तु इलल हिंद व सिंध, मुझे हिंद की तरफ भी भेजा गया है, हिंदुस्तान, और मुझे सिंध की तरफ भी भेजा गया है। हिंद, सिंध, मुस्नद अहमद की रिवायत है। याद करो ये बात। हुजूर सिर्फ मक्का मदीना के लिए नहीं, वमन हौलहा, हिंद व सिंध। हिंद का फातिह कौन है? हिंदुस्तान का फातिह कौन है? महमूद गजनवी है। कौन है? ये मुफ्ती साहब थे। सोरी गौरी कौन थे? उलमा थे। माशाअल्लाह। महमूद गजनवी ये हिंद का फातिह है, और सिंध का फातिह कौन है? शाबाश। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को फतह फरमा रहे हैं, उसी रात इमाम मालिक पैदा हो रहे हैं। जिस रात इमाम मालिक पैदा हो रहे हैं, उसी रात मोहम्मद कासिम सिंध को फतह फरमा रहे हैं। ये 92 हिजरी का वाक़या है। ये कौन है मोहम्मद कासिम? पता है? हुजूर को पत्थर लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं तौइफ में। इनके लिए दुआ करो। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह, अगर इनको हिदायत नहीं मिलती तो इनकी औलाद को हिदायत मिल जाएगी। तो औलाद को हिदायत मिल गई, हुजूर की दुआ साबित हो गई, उनसे मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो गए। और तकरीबन 550 वही तौइफ के बच्चे बड़े होकर वो सिंध के अंदर दफन है। सिंध में दफन है। कहां दफन है? सिंध में दफन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए उलमा ने किया है, बुजुर्गों ने किया है, दीनदारों ने किया है, सहाबा ने किया है, ताबईन ने किया है, तबा ताबईन ने किया है, उलमा ने किया है। ये तमाम इलाके किसने फतह किए हैं? किसने फतह किए हैं? अल्लाह वालों ने। जोर से बोलो, किसने फतह किए हैं? ये सारे इलाके किसने फतह किए हैं? 67 पाकिस्तान, इटली, सिसिली, अटलांटिक, इटली, सिसिली, अटलांटिक, साउथ अफ्रीका,
آدھا یورپ، چائنا، سکیان، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش اور برما، یہ سب علاقے کس نے فتح کیے؟ اللہ والے۔ اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، یہ پوری دنیا کس نے فتح کی؟ اللہ والے۔ بولو اللہ والوں نے۔ اچھا ایک چھوٹا سا لطیفہ سن لیجیے، میں یہ بیان کر رہا تھا، شیخ رشید صاحب بیٹھے ہوئے، کون بیٹھے ہوئے تھے؟ کون بیٹھے ہوئے تھے؟ کہ شیخ رشید صاحب نے کہا مفتی صاحب اور آپ نے کیا یہ بڑے تیز ہوتے ہیں نا سیاسی لیڈر، کیا کہا؟ مفتی صاحب اور آپ نے کیا؟ شیخ رشید نے کہا، تو اس وقت بدر مشرف کا زمانہ تھا۔ کس کا زمانہ تھا؟ میں نے کہا میں نے کیا؟ ہم 35-40 ہزار اللہ والے 40 ممالک سے ملے، اور آپ کس سے ملے؟ فسکت گل زمان ونجح شیر زمان، فسکت گل زمان ونجح شیر زمان۔ میں نے کہا تم کس سے ملے اور کس سے مل چکے ہو؟ کہ مفتی صاحب زندہ باد، آگے بولو، بس ٹھیک ہے آگے بولو۔ میں نے کہا اور آرام بھی جنیا دا پترا نڑیا اب آرام ہے۔ تو بہرحال اس پوری دنیا کو فتح کرنے والے کون؟ زور سے بولو کون ہے؟ اللہ والے پوری دنیا کو فتح کرنے والے ہیں۔ برطانیہ سے ہم لڑے، روس سے ہم لڑے، 40 ممالک سے ہم لڑے، الحمدللہ یہ اللہ والے ہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن، حدیث اور اسلام کی سرسبز اور شادابیاں ہیں۔ ان علماء کی یہ ہمارے پھول ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ تو میں نے پولیٹیکل سائنس والے طالب علم کو کہا بولو بولو یہ پوری دنیا کس نے فتح کی ہے؟ کہہ رہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، آپ نے بتا دیا۔ میں نے کہا تم تو ہاتھی کے کان میں سو رہے ہو، پولیٹیکل کے طالب علم ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ علاقے کس نے فتح کیے ہیں؟ اب سنو، 14 پاکستان جتنی جگہ کافروں نے واپس لے لی، اٹلی، سسلی، آدھا یورپ، یہ کافروں نے ہم سے واپس لے لیا۔ 54 اسلامک کنٹریز از لیفٹ بیہائنڈ۔ 54 اسلامی ممالک رہ گئے، کتنے؟ باقی 14 کس نے لے لیے؟ کافروں نے۔ کس سے لے لیے؟ ڈھول ڈمکے، گانے بجانے، فلمیں ڈرامے، شراب بدکاری، تم لوگوں سے لے لیے۔ جب دین تھا تو ہماری حکومت تھی، ہم نے علاقے لیے، ہم نے بغداد پر حکومت کی، اٹلی سسلی پر حکومت کی۔ یہ نئے لوگوں کے لیے عرض ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی امریکہ کو کس نے تلاش کیا؟ اس پر میں نے 130 کتابیں لکھی، ایک انگلش میں اس موضوع پر، اسی موضوع پر انگلش میں۔ امریکہ کو کس نے تلاش کیا؟ واسکو ڈی گاما نے انڈیا کو، اور امریکہ کو کولمبس نے۔ یہ جھوٹ ہے، کولمبس نے امریکہ کو تلاش کیا، تمام کتابوں میں ہے، تمام بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، جھوٹ ہے۔ کولمبس نے امریکہ کو تلاش نہیں کیا۔ عرب سیاح ہوتے، ایک مراکش کا شہزادہ تھا، اس نے تلاش کیا، اس نے قبضہ بھی کیا۔ جب کولمبس وہاں نہیں کیا تھا، وہاں پر معدنیات والے سارے مسلمان تھے، جیولوجسٹ مسلمان تھے، وہاں مدرسے تھے، وہاں مساجد تھی، مدارس تھے، مساجد تھے، خلافت عثمانیہ کا سکہ وہاں چلتا تھا۔ اور خوشخبری سن لو، خوشخبری، امریکہ پر ہماری حکومت تھی۔ امریکہ والے ٹیکس خلافت عثمانیہ والوں کو دیتے تھے مراکش میں، جبکہ کولمبس تھا ہی نہیں، ہماری حکومت تھی۔ ہم نے تلاش کیا ہے، عرب سیاح نے تلاش کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہمارے بچوں کو یاد کراتے ہیں۔ کولمبس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، انگلش میں ترکی سے چھپی ہے، کہ اس کو میں جب گیا وہاں مدارس بھی، مساجد بھی، جیولوجسٹ بھی، دین بھی، اسلام بھی، میں نے مینارے دیکھے، جب میں اترا میں نے مینارے دیکھے، اور وہاں پر جو ہے نا دین تھا، اسلام تھا۔ تو امریکہ کو ہم نے تلاش کیا، ہم نے اس کو حکومت کی، اور امریکہ والے ہم کو ٹیکس دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور مراکش کے شہزادہ جاتا تھا اور ٹیکس لاتا تھا۔ یہ بھی ہم کو یاد کرایا جاتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی، اور 14 ہمارے کافر لے لیے۔ کیوں؟ اس کا جواب علامہ اقبال نے دیا۔ کس نے دیا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ کب یہ امت اوپر رہے گی، کب یہ امت نیچے رہے گی، کب اوپر رہے گی، کب نیچے رہے گی؟ اوپر تب رہے گی، توجہ، اوپر تب رہے گی
जब उनके पास तलवार होगा और ढाल होगा और कुरान होगा और हदीस होगा। ये ऊपर रहेगी और नीचे कब रहेगी? ताऊस रबाब आखिर, ढोल ढमक्के, गाने बजाने, फिल्में ड्रामे, शराब बदकारी जब ये आम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो मुसलमान नीचे गिर जाएंगे, मुसलमान नीचे गिर जाएंगे। बहुत सारे सियासी लीडर हैं, नचवाने पर लोगों को जमा करते हैं, आतिशबाजी पर जमा करते हैं, शराब कबाब पर जमा करते हैं, बिरयानी पर जमा करते हैं। हम लोगों को जमा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जमा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलवी ने कहा दरबा prang o the dupré clang पदेव मुंगा कौम पासो। मौलवी साहब ने फरमाया रबाब के क्लंग और दुपड़े के ब्रंग, इस पर हम लोगों को उठाएंगे। और बादशाह खान साहब ने फरमाया था, बादशाह खान साहब ने फरमाया था कि पडुलकू मुल्कुन ना जदी, पडुलकू मुल्कुन के ढोल ढमक्के से मुल्क आजाद नहीं होते हैं। और इस तरह और भी ऐसे लोग हैं जो नचवाते हैं। भाई ख्वाजा सिराओं का पूरी दुनिया में एक बस्ती भी नहीं है, मुल्क क्या हो। तो अल्लाह ताला ढोल ढमक्के, गाने बजाने, फिल्में ड्रामे, शराब बदकारी से हमारी हिफाजत नसीब फरमाए। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले को कहा कि पूरी दुनिया किसने पता की? कि आज पता चल गया। मैंने कहा हुजूर की दाखिला और खारिजा पॉलिसी थी या नहीं थी? हुजूर ने 3 पाकिस्तान दे दिए, अबू बकर उमर ने 9 पाकिस्तान दे दिए, उस्मान अली ने 13 पाकिस्तान दे दिए, अमीर मुआविया ने 24 पाकिस्तान दे दिए, सोरी गौरी महमूद गजनवी, सुल्तान टीपू, अल्तमश मोहम्मद अल-फातिह, सुल्तान अब्दुल हमीद अय्यूबी, अब्दाली, हारून रशीद, अल्तमश मोहम्मद अल-फातिह, उस्मान अल-कगल, उन्होंने 67 इस्लामी ममालिक दे दिए। ये पूरी दुनिया अल्लाह वालों ने फतह की है, लिहाजा ये दुनिया हमने फतह की और हमारी है। क्या है? ये हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पॉलिटिकल साइंस वाले को मैंने कहा मेरे प्यारे भाई जरा ये बताओ ये खारिजा दाखिला पॉलिसी थी या नहीं थी? कह थी। मुसलमानों की थी या नहीं थी? थी। और उस्मान के 33 गवर्नर थे या नहीं थे? तो मैंने कहा आपको इस्लामी तारीख पॉलिटिकल साइंसेस का पता ही नहीं है। कह मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं पढ़ाते हैं? आराम के ना माना बस का सरगोल फॉर्म खराब हो गया, सारा मजा खराब करते हो। तो आराम से बैठ जाओ। शेख रशीद ने मेरे बयान में टैग लगाया, मैंने कहा टैग मत लगाओ, कैमरा बाहर करो। मैंने उसको टैग भी लगा, सही कहता हूँ मैं, बाकी कैमरा बाहर करो, पहले फिर अंदर आकर बैठ जाओ। हम शेख रशीद से तकरीरें करवाते हैं, उधर बैठ जाओ, फिर सीधे निकल जाओ, कैमरे भी बाहर करो। खुदा की कसम करके तो आराम से बैठ जाओ। अल्लाह हम सबको समझता है। तो मैं आपको बतला रहा था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले को कहा, पॉलिटिकल साइंस वाले को कहा कि आप बताओ पूरी दुनिया किसने पता की है? अल्लाह वालों ने। किसने पता की? अल्लाह वालों ने पता की है। लिहाजा ये अल्लाह वाले हैं, इनकी कदर करो। हम आपके काम आते हैं। जब तुम फंस जाते हो हमको अफगानिस्तान भी भेजते हो, हमको कश्मीर भी भेजते हो, हमको बर्तानिया के पास भी भेजते हो और हमको अमेरिका के खिलाफ। लिहाजा हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, लेकिन हमारी बात भी मानो, कुरान और हदीस पर अमल करो। मैंने ठीक है गलत कहा? तो मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले को कहा अब आप खुश हो गए? कह रहे मैं खुश हो गए। मैंने कहा चलो अब बोलो 70 साल से किसकी हुकूमत? मौलवी की, आलिम की, मुफ्ती की, शेखुल हदीस की, या दुनियावी तालीम याफ्ता वालों की हुकूमत है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, डबल में पीजी की गुड फर्स्ट डिवीजन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। मैंने किसने अभी तक हुकूमत की है? कि दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों ने। मैंने कहा मौलवियों ने की है कि नहीं की है? तो आप कहते हैं मौलवियों की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, तो वैसे भी नहीं 70 साल से नहीं है ना। किसकी हुकूमत है? जरदारी, मदारी, नुगारी, नवाजी, नियाजी, शिनवारी, इनकी हुकूमत है। कैसी हुकूमत है? आपका क्या ख्याल है? ये तो बड़े खबीस लोग हैं। मैंने कहा तुम भी खबीस हो, पता ही नहीं तुम्हें। कह बस ठीक है मैं मुतमईन हो गया। तो बहरहाल ये बात चल रही थी कि ये जो नए लोग आए हुए हैं, अवामुन्नास आए हुए हैं, कि उलमा की पहचान ये कर सके कि उलमा क्या काम करते हैं। देखो हम अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, पोजीशनें भी स्कूल की सारी हम लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीर मुकाबला था उर्दू, इंग्लिश और अरबी में। तो मौलाना हजरत ने जो बयान फरमाया वही मेरा बयान था। तो सारा मौजू मुझसे हजरत ने छीन लिया कि भाई जब तकरीर करो यहाँ पर तकरीर करो तो हाथ हिलाओ, ठीक है, डेस्क को मारो, ठीक है, और ऐसे ऐसे करो तो ताकि आपसे झिझक निकल जाए।
لیکن جب آپ عوام کے سامنے تقریر کریں گے تو ہاتھ ہلانا، چھلانگے مارنا، لاؤڈ اسپیکر کو پھینکنا اور درست کرنا، یہ آپ کی بے عزتی کا سبب ہے۔ آپ ڈاکٹر فرداشی ہے یا ذاکر نائک ہے یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے یا جمعہ اسلامی کے ہیں، ان کے مجمع میں 3-5 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، لوگ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھو، تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 10,000 کا مجمع زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں چیخ و پکار کی آواز نہیں آتی۔ ہمارے ہاں یہ شروع ہو گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہ بھی بچے چیخیں مارتے ہیں، بڑے نہیں مار رہے ہیں، تو یہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ یہ چیخیں جنہیں ختم کرو، صحیح تقریر کرو، عوام یہاں جیسے بھی کرو جسے ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے استاد سے مفتی ولی درویش رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تقریر کرو تو کیسے تقریر کرو؟ جو تبلیغی 4 مہینے لگا کے آ جائے، آرام سے تقریر کرتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب جہاد پر لوگوں کو تیار کرنا ہو، فحاشی پڑ جائے تو پھر تیز تقریر کرو۔ عمومی طور پر آپ نے آہستہ آہستہ تقریر کرنی ہے، اس پر پیسے نہیں پھینکنے۔